تقسیم کی کوشش کروں گا کہ تعمیل حکم میں وہ اشعار کہ جو شاید آپ نے نہ سنے ہوں یا ہر جگہ نہیں پڑھے جاتے ہوں تو وہ کہیں کہیں اس میں ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو نیا مواد قرآن کلام میں بھی ملے گا، یعنی قرآن کلام کے بھی نئے اشعار آپ کو ضرور ملیں گے۔ تعمیل حکم کلام سے قلم نہ رہے۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب ولی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی، موت کے مغربوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ جائے، موت سے کیا حذر موت کا کیا خطر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، دل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جبرائیل اور پیغمبر تکا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راست جس کو تیری نوکری آ گئی، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راست جس کو تیری نوکری آ گئی، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب دین کا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب گھرا دی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، تیری مسنت پر غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو ولیو وسیع ولی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا تیری مسنت پر غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو ولیو وسیع ولی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی، ہم کے سرشار عشق اور تولاد تھے، جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی، یہ تبلا بھی
واللہ کیا چیز ہے ہم کو اغیار سے دشمنی مسلک عشق میں مانگنا ہے غیر میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے مسلک عشق میں مانگنا ہے غیر میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں کیا ہوا آنکھ میں گر نمی ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی خمس دینا مبادت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل صدق ہے گناہ تو زہرا کے مقروض سے جب تبرا سنا تو زہرا کے مقروض سے جب تبرا سنا تو ہنسی آ گئی عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب غیریت تھی تیری مدح کی میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے صدق جعفر کو بھی شاعر آئی نہیں ہے بس یہ شاعرانہ تال لیجیے آئی ویسے محمد وآل محمد صلی اللہ رات کرانے بھی آپ کو سنا ہوا ہے کامل وقت میں اور اس میں انشاءاللہ آپ کو کئی نئے اشعار انشاءاللہ بات یہ ہے کہ خطابت بلکہ برصغیر تذکرہ جب آئی گیا ذکر نسلی خطابت یقیناً اس وقت جو ہماری آپ کی تعلیم اور تہذیب اور تعلیم ہو رہی ہے بلا شبہ ہماری نسلی خطابت ہی سے ہوتی رہی ظاہر مطالعہ کا تو لوگوں کے پاس اتنا وقت اور ذوق شوق نہیں رہا ہے اور آپ لوگ یہاں جو موجود ہیں وہ تو پھر کتابی لوگ ہیں اور مطالعے والے لوگ ہیں نئے بچے تو جو نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر پہ ان کا تو کتاب سے اور استاد سے اور جو ہمارا طریقہ تدریس تھا اس سے رابطہ بہت ہی بڑا نام رہ گیا ہے تو وہ تو خیر ایک بات ایک الگ رہ گئی لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو یعنی خطابت کا ہماری بہت بڑا اس وقت کردار رہا ہے اب اگرچہ وہاں تبدیلی منفی بہت آ گئی ہے وہ بھی روبہ انحطاط ہے مائع زوال ہے تو تحریر کا اور کسی کارآمد تقریر کا بہت کم موقع ہے آپ کو تو بہت اچھے علماء سننے کو ملتے ہیں خطبہ ماشاءاللہ اور بڑے خوشی بھی ہوتی ہے بلکہ خوشگوار ہے کہ اتنے اچھے اچھے لوگ آپ بلاتے ہیں اور آپ سنتے ہیں لیکن پھر بھی خطابت کا وہ معیار نہیں رہا ہے اور نسلی خطابت کا کوئی بہت زیادہ طویل کوئی تاریخ نہیں ہے اس کی 100-150 سال سے زیادہ نسلی داخلے کی تاریخ نہیں ہے چاہے وہ عرب ہو یا عجم یعنی ایران تو عربی فارسی روضہ خوانی یا ہمارے جیسے پنجاب میں اور سرائکی میں جو ذاکری ہوتی ہے کچھ نظم کچھ لحن کچھ نثر اور کچھ شاعری تو وہ ملا کر وہی روضہ خوانی وہی سنانی اور سواری وہی جو ہے وہ طریقہ کار تھا آئینہ کا یعنی سیرت مولا کا ظہور نہیں ہوتا غیر امام میں نکاح پڑھانا ہے نماز جنازہ پڑھانی ہے مجلس پڑھنی ہے نماز پڑھانی ہے کوئی مسئلے بیان کرنے ہیں اور جو مسائل یہ سب غیبت امام کے کام مولا کے ظہور کے بعد پھر کسی مولوی یا مجتہد کی یہ مجال نہیں ہے کہ امام کی موجودگی میں ان میں سے اپنے کسی بھی کام کی جسارت کر سکے اس کا کام نہیں آتی ہے تقریر ہو توضیح مسائل ہو نماز ہو نکاح ہو کوئی بھی مسئلہ یہ شعراء اہل بیت باقردار میں تو خیر بہت چھوٹا سا عمر کرے کہ اخلاص کی اس منزل پہ پہنچ سکوں یہ شعراء اہل بیت ہی ہوئے جو امام کی موجودگی میں ظاہری
پہلے بھی ان کی محفل میں کلام پڑھتے رہے ہیں اور جو امام ضرور فرمائیں گے تو جسارت کر کے میں اس محفل میں پہنچ سکا تو ضرور کہوں گا سرکار ایک قصیدہ آپ کی جد کی شان میں ہے کہیں تو بات یہ ہے آپ کو جہاں بیٹھے ہیں آپ عرب میں تاریخ عرب میں اور عربی تاریخ میں آپ کو نہ مقتولین بدر کے بھی مل جائیں گے اور بہت سارے دوسروں کو بھی مل جائیں گے لیکن یعنی نوعی بھی مل جائیں گے اور خطابت بھی مل جائے گی لیکن یہ سوسانی جو ہے ہمارے بر صغیر میں خالص ازائی اور اہل بیت سے متعلق خدمت ہے وہی کلام پیچھے خدمت کر رہا تھا اس لیے میں نے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کر دی نعرہ سوز خانی تو خدمت ہی زہرا کی ہے شاعر بھی میری ان سے منسوب ہے خدمت خلق تحریر تقریر ہو جو بھی ہے وہ سبھی ان سے منسوب ہے یہ شاعرانہ تعلی ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مگر پڑھ رہا ہوں کیونکہ لکھا ہوا سامنے آیا ہے غلامی آل نبی کا ثمر مجھ کو استاد کہتے ہیں اہل نظر اس میں غیرت ہی کیا سب کو معلوم ہے ہر بڑا آدمی ان سے ہر بڑا اچھا ایک بات بتا دوں ایک میں نے حدیث پڑھی امام نے کہا جو بڑا آدمی وہ ہے کہ جسے کسی کو خوشامد نہ کرنا پڑے اور کسی سے قرض نہ لینا پڑے اور ہمارے معاشرے میں پاکستان میں اتفاق سے سارے بڑے آدمی وہ ہیں کہ جو سرکاری اور عوامی قرضے پر بڑے بنے ہوئے ہیں اس میں غیرت بھی کیا سب معلوم ہے ہر بڑا آدمی سے منسوب ہے وہی لانا کبھی نہیں بلکہ یہ مصرع پڑھوں یہ تو بچوں کے لیے کہا نہیں جہاں لوگ مشکل الفاظ نہیں سمجھتے ہیں آسیا سائی ترسیل پیغام حق گاہ گہوار جنبانی حسنین کی آسیا سائی ترسیل پیغام حق گاہ گہوار جنبان حسنین کی پنجتن کا خادم جو روح الامین اس کی ہر نوکری پنجتن کا خادم روح الامین اس کی ہر نوکری سے منسوب ہے تین شعبان ہو یا ہو تیرا رجب یا وہ ذوالحج کی 18-24 ہو تین شعبان ہو یا ہو تیرا رجب یا وہ ذوالحج کی 18-24 ہو یا اسی طرح کی کوئی تاریخ ہو اپنی ہر ایک خوشی تین شعبان ہو یا ہو تیرا رجب یا وہ ذوالحج کی 18-24 ہو یا اسی طرح کی کوئی تاریخ ہو
میں ہر ایک خوشی منصوب ہے غیرت آگہی رشک فرزانگی ان کے مستوں ملنگوں کی دیوانگی غیرت آگہی رشک فرزانگی ان کے مستوں ملنگوں کی دیوانگی واعظ و ناصح ہو ان کو تانے نہ دو جن کی دیوانگی واعظ و ناصح ہو ان تانے نہ دو جن کی دیوانگی معاشر مصطفیٰ سیدہ سب کے سب ہی محمد ہے مشکل کشا محمد صلی معاشر مصطفیٰ سیدہ سب کے سب ہی محمد ہے مشکل کشا جو بھی چاہو کسی در سے بھی مانگ لو ساری بارادری ساری بارادری منصوب ہے وہ جو امیر المومنین نے دوستوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ براہ راست ان کی دوستی کے تو کم سے کم میں اہل نہیں ہوں جو دوسری قسم دوستوں کے دوست تو جب ان کے دوستوں کی قربانیاں اور ان کی استقامت دیکھتے ہیں تو اس منزل پہ بھی یہاں تو تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو اپنے قائدین کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور قطع یہ کہ راہ دیکھنے لگتے ہیں ہم لوگ بطور خاص جن حالات سے گزر رہے ہیں تو تیسری قسم رہ جاتی ہے کہ دشمن کا دشمن یعنی جو مشترک وہ بات ہے ان کے دشمن سے ہے دوستی ان کا جو دوست ہے وہ ہے آقا میرا جب میں نے پہلی بار یہ شعر پڑھا تو ہمارے ایک دوست مولانا بہت پریشان ہوئے اور مجھے کئی دن تک پریشان ہوئے اور حساب لگاتے رہے دشمن کا دشمن بعد انہوں نے ایک ہفتے بعد فون کیا فون تو وہ پہلے دن سے کر رہے تھے جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں میری بری عادت کا پتہ ہے بہت مشکل سے فون ملتا ہے تو اسی راہ سے بیچارے نے فون کرنا شروع کیا اور ایک ہفتے بعد انہوں نے کہا کہ ستیہ بھائی کچھ گڑبڑ نہیں ہو گئی ہے دشمن کے میں نے پھر انہیں پورا حساب ڈائیگرام بنا کے سمجھایا تو پھر وہ ایک ہفتے بعد جا کے مطمئن یہی بات ہے واہ ان کے دشمن سے ہے دوستی ان کا جو دوست ہے وہ ہے آقا میرا ان کے دشمن سے ہے دوستی ان کا جو دوست ہے وہ ہے آقا میرا اپنی کیا دوستی اپنی کیا دشمنی دوستی دشمنی کیا دوستی اپنی کیا دشمنی دوستی دشمنی سے منسوب ہے کون کہتا ہے سایہ نہ حضرت کا تھا بن کے سایہ نبی کا رہے مرتضی حضرت کا تھا بن کے سایہ نبی کا رہے مرتضی
مکتب حق میں شاید سی واسطے ہر حدیث نبی اس کے برعکس آپ دیکھیں گے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے 11 ہجری یعنی 8 میں سن ہجری میں فتح مکہ ہوئی اور 11 میں ابتدائی میں حضرت کا وصال ہو گیا. ان سوا دو سال میں ہزاروں احادیث انہوں نے یہاں پیش کر دی. فتح مکہ کے بھی بعد مسلم ہوئے جھوٹی سچی حدیثیں جو گڑھتی رہی. فتح مکہ کے بھی بعد مسلم ہوئے جھوٹی سچی حدیثیں جو گڑھتے رہے. وہ جو سرکار سے ہر طرح دور تھے ہر کہیں ان کہیں ہر کہیں یہ شعر ہر جگہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے. ویسے تو اور بھی ایسے کہیں ہیں مگر ان میں سے کچھ جو جس حد تک پڑھے جا سکتے ہیں یہ شاید آپ کے لیے میں. وہ جو ثانی استاد ابلیس تھے جن کی شہرت ہے غیظ و غضب اور ضرر. وہ جو ثانی استاد ابلیس تھے جن کی شہرت ہے غیظ و غضب اور ضرر. ایک بیچاری پولیس ہی پر کیا منحصر ہر برائی بڑی ایسے تو میرے پاس بہت سارے وہ جو ثانی استاد ابلیس تھے جن کی شہرت غضب اور ضرر. ایک بیچاری پولیس ہی پر کیا منحصر ہر برائی بڑی. ہر برائی تو بتائی نہیں جا سکتی. پنجتن سے محبت بزرگوں کو تھی آپ کا دعویٰ ہم مانتی میں اگر. بڑی عجیب بات ہے کہ آپ عالم اسلام میں کسی سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پنجتن کو مانتے ہیں. حالانکہ مانتے ہیں ان سے مانتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ہوا کرتے تھے بڑے بہت بڑے مبلغ اعظم کہلاتے تھے مولانا محمد اسماعیل صاحب دیوبندی کے نام. سبحان اللہ. اسماعیل دیوبندی صاحب فرماتے تھے کہ آپ نے حکومت خلافت ولایت امامت یہ سب کچھ غیروں کو دے دی. قرآن مجید آپ نے زید بن ثابت سے لیا اور دوسروں سے لیا. مولا علی جو ہے وہ مصطفی علوی وہ ممبر پہ رکھا رہا اور اس سے استفادے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ نے ساری نعمات آپ نے دوسروں کو دے دی. حکومت کیا خلافت کا امامت کا امامت کیا ولایت کیا اور جو کچھ لیا وہ غیروں سے لیا. حدیث دوسرے سے لیے قرآن دوسرے سے لیا. تو انہوں نے کہا اگر کچھ نہ لے کر اور کچھ نہ دے کر ہی ماننے کو ماننا کہتے ہیں تو ہم بھی آپ کے سب لوگ انہوں نے کہا نہ لینا نہ دینا. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو بات رہی کہ ہمارے ایک اہل سنت عالم دین تھے اور بہت اچھے شاعر تھے عارف اکبر آبادی صاحب. انتقال فرما گا. ان کا قطع ہے یاد آ گیا تو میں نے کہا چلیے میں داخلہ سماعت کر لوں. انہوں نے فرمایا کہ حریث مال و جواہر کا مدعا یہ ہے
کہ ایک تیر سے سارا جہاں شکار کریں، اور عجیب لوگ ہیں یہ دشمنان آل نبی، انہی سے بھی مانگیں انہی پوار پنجتن سے محبت بزرگوں کو تھی، آپ کا دعویٰ ہم مان بھی لیں اگر، بندہ پرور مگر اس کا کیا ہے سبب، وقت ہر خارجی منسوب ہے۔ یہاں کیونکہ بہت سارے پڑھنے والے موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، اور چونکہ میرا کام تھوڑا سا سکھانے کا بھی ہے تو ان کی توجہ کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں، ایک کلام میں ایک لیول اسکیل پہ پڑھ رہا ہوں، بیچ میں بہت ساری باتیں کرتا ہوں، اس کے بعد جب میں شروع کرتا ہوں تو آپ کبھی اپنی مشین اور اس پہ چیک کیجیے گا، اسی لیول سے جہاں سے چھوڑا تھا اسکیل پہ نادی ذرا سا ہو جائے تو چوک جاتا ہے۔ بندہ پرور مگر اس کا کیا ہے سبب، اب بھی ہر خارجی ان سے منسوب ہے، قبر ان سے ملاقات کی ہے جگہ، میں یہی سوچ کر قبر تک آ گیا، ان سے ملاقات کی ہے جگہ، میں یہی سوچ کر قبر تک آ گیا، زندگی بھی عطا میرے مولا کی تھی، نعمت موت بھی زندگی بھی عطا میرے مولا کی تھی، نعمت موت بھی سب ایک شعر مولا عباس کے لیے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اپنے بچپن ہی سے ہمیشہ سے دیکھتے سنتے آئے کہ حاضری مولا عباس کے نام سے منسوب ہے، تو خیال ہوتا تھا کہ بھوکے پیاسے تو سبھی رہ کربلا میں، تو پھر یہ حاضری مولا عباس ہی کیوں منسوب ہے؟ تو پھر علماء کرام نے بتایا، آج میں اپنے یہ کلام مجھ سے بہت بہتر انداز میں ہمارے مختار حسین ذہنی فضل پوری صاحب پڑھتے ہیں جو یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور شاید انہوں نے پڑھ بھی دیا، اور میں اپنے استاد محترم جو بہت بڑی نعمت آپ کے پاس ہیں، آپ یقین جانیں ہمارے پاکستان میں ان کا ہم پلہ بلکہ برصغیر پاک و ہند میں اس وقت علامہ سید ابن حسن نجفی صاحب سے یعنی بہتر بڑھ کر کیا، ان کا ہم پلہ کوئی عالم نہیں جو بیک وقت تحریر اور تقریر اور دنیا کی بہت ساری زبان پر عبور بھی رکھتا ہو، ہمارے یہاں کوئی موجود نہیں ہے، اور یہاں ان کی موجود میرے استاد رہے وہ کراچی یونیورسٹی میں، اللہ ان کو صحت و تندرستی میں ان کو بڑا مس اور وہ کر رہا ہوں۔ بہرحال انہیں جیسے علماء کرام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ 4 محرم کو خیام حسینی جب اٹھائے گئے نہر فراز سے رقامہ سے، اس کے بعد چاہے مولا عباس کا وہ رنج و ملال احساس ذمہ داری ہو، انتظامی ان کی ذمہ داری جو بھی ہو، پھر کسی نے انہیں شہادت تک کھاتے پیتے نہیں دیکھا، دسترخوان لگاتے سجاتے لوگوں کو کھلواتے تو دیکھا ہے، کسی نے مولا عباس کو خود باقاعدہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، یہ وجہ ہے کہ ہم حاضری ان کے نام۔ وہ جو عباس ہیں غازی صف شکن، ان کے مداح اللہ اور پنجتن، وہ جو عباس ہیں غازی صف شکن، ان کے مداح اللہ اور پنجتن، خدمت شاہ دین میں جو حاضر رہے آج تک حاضری خدمت شاہ دین میں جو حاضر رہے آج تک حاضری منصوب ہے، تیرے ممدوح ہیں
مالک دو جہاں ست جعفر وہ ہیں جو تیرے قدرداں کیوں تجھے فکر ہے داد و بیداد کی جو تیری شاعری حضرات گرامی آپ کی محبت اور بندہ پروری یہ کلام کہیں سے کہا تھا بھی مگر وہ میں نے کہا وہ تو آپ کا جب سنا ہوا ہے تو اسی کا مزہ پری کنڈیشن کلام ہے اس میں اس کے کچھ آپ کو کچھ مصرے اور کچھ ماحول مزاج مل جائے گا اسے اپڈیٹ بھی کر دیا ہے میں نے اس کے کرنا شاہ منا رہے ولایت کی خوشیاں منانے کا دن ہے اس سے تھوڑا سا لفظ کیا ولایت کی خوشیاں منانے کا دن ہے ترانے مودت کے گانے کا دن ہے غدیر کی مناسبت سے بلا لائے کوئی فرد دق کو جا کر بلا لائے کوئی فرد دق کو جا کر غدیری ترانے سنانے کا دن ہے نہیں کوئی بھی اس سے زیادہ نہیں کوئی بھی اس سے زیادہ نہیں کوئی بھی اس سے زیادہ یہی اپنے ہنسنے یہی اپنے ہنسنے ہنسانے کا دن ہے کہاں ہے یہ سلمان مقداد و بوذر کہاں ہے یہ سلمان مقداد و بوذر کہاں ہے یہ سلمان مقداد و بوذر انہی سے تو ملنے چلو چل کے بیٹھیں قلندر کے در پر چلو چل کے بیٹھیں قلندر کے در پر چلو چل کے بیٹھیں قلندر کے در پر یہ مستوں کے دھونی رمان نہیں دن یہ علامہ اور مولوی کا نہیں دن یہ علامہ اور مولوی کا نہیں دن یہ علامہ اور مولوی کا ملنگوں کے کھانے ملنگوں کے کھانے سمجھ لیا نہیں سوز خانی کا دن صرف جعفر نہیں سوز خانی کا دن صرف جعفر کہ یہ منقبت گنگنانے صاحب غدیر کی مناسبت سے اس میں کچھ نئے بن آپ کو ملیں گے مثلث ہے اور ڈی جے بولنا اچھا تو نہیں لگتا ہے مگر اس سے تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے تھوڑا سا سین آ جاتا ہے اور کبھی کبھی کسی بند سے جو ماحول تبدیل ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ تھوڑی سی ضرورت وضاحت کی بھی ہو جاتی ہے امیر خسرو آپ ہم سبھی جانتے ہیں
ابو الحسن علی اتفاق سے ان کا بھی نام تھا. ان سے پوچھا گیا کہ عید کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا آپ لوگ عرب میں رہتے ہیں، اس سے بہتر جانتے ہیں کہ عین کے جو عربی میں بہت سارے معنی ہیں، اور جہاں اور معنی ہیں وہاں ایک معنی ہے عین کی دولت کے بھی ہیں. تو جب ہم لکھتے ہیں کہ عین یہ دال تو عید لکھا جاتا ہے. ان سے پوچھا کہ عید کب آئے گی؟ تو امیر خسرو نے فرمایا کہ جب عین ید پر آ جائے. غریب کی بیچاری کی کیا عید ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب عید کے دن آتے تھے تو ہمارے والدین پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ اتنے سارے بچے ہیں، 4-5 سے 23 لوگ، تو ابھی بھی تھے سارے بچے ہیں، عید پہ نیا جوڑا بھی بنا کے دینا ہے، نئے جوتے بھی دینے ہیں. تو ہمارے والدین تو پریشان ہو جاتے تھے اس زمانے میں. تو ہمیں معلوم ہے عید کا بڑا خوفناک تصور پہلے ہوتا کہ تو صاحب انہوں نے کہا کہ جب عین جد پر آ جائے تو وہ عید ہوتا ہے صاحب. اور امیر المومنین نے فرمایا کہ ویسے تو ہر جمعہ عید ہے، ہر امام کی ولادت اور جو اہل بیت کی سرانے کی خوشیاں ہیں وہ آپ کے ہمارے لیے عید ہے. یہ شب عید آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیکن امیر المومنین نے فرمایا کہ جو گناہوں سے پاک آپ کا دن گزر جائے. بوریا نشین تو کیا امیر پھر امیر ہے، بوریا نشین تو کیا امیر پھر امیر ہے، عدو ہے حکمران تو کیا فقیر پھر فقیر ہے. بہت سے دن ہے عید کے غدیر پھر غدیر ہے. جو حضرات بعد میں تشریف لائے ہیں ان کے لیے ایک بات تو کم از کم دہرائی دوں. اس کلام میں کوئی خاص بات کلام میں نہیں، میں آپ کو بتا دوں. بات یہ ہے جیسے میں نے کہا نا کہ تھوڑی سی الگ زمین نکال لی، غدیر پھر غدیر ہے. یہ اس زمین میں کسی نے نہیں کہا ہوا تو میرے علم میں نہیں ہے، جب مجھے بتایا بغیر کہہ لیا ہوگا. تو مجھے نہ اس نے بتایا نہ مجھے خود پتہ چلا. بندش بھی الگ سے میں نے بنائی ہے اپنے مزاج اور اس کی، صرف اس کی بندش کی بات ہے، اسی کی ساری سی باتیں ہیں. تو مجھے میں نے کہا کہ بعض لوگ عقیدے کش کے سننا چاہتے ہیں، بعض زبان کا سننا چاہتے ہیں، بعض بندش سننا چاہتے ہیں، بعض صرف سننا چاہتے ہیں اور بعض کچھ نہیں سننا چاہتے. تو اس میں تقریباً میرے ہر کلام میں کوشش کرتا ہوں. ان کو پتہ نہیں ہے کس قسم کا آدمی بیٹھا ہے. معلوم وہ خنس والا سننا چاہتا تھا، میاں قلندر والا پڑھ کے چلے گئے تو آدھے لوگوں کو سمجھ آئے. تو میں یہ کرتا ہوں کیونکہ اب ماحول سمجھنے پوچھنے کا تو موقع ہے نہیں. آج آیا ہوں، کل تک رہوں گا، پرسوں سویرے انشاءاللہ چلا جاؤں. تو اب اتنے ماحول سمجھنے نہیں معلوم ہوا کہ وہ سارا وہ گزر گیا. تو وہ جو ہوشیار سمجھدار جو ہوتے ہیں نا، وہ جو کیا کہوں میں، وہ بہت نامناسب چل رہے تو اس میں ایک ایک شعر ہر طرح کا ڈال دیتا ہوں. ایک ڈال دیا عقیدے کا، ایک ادب کا، ایک زبان کا، ایک کوئی فکری جو علماء کی دی ہوئی فکر ہے، میری اپنی کا فکر ہے، اور ایک اسی طرح اور ایک آج بندش میں تھوڑا سا کچھ ادھر ادھر کر دیا. تو یہ کلام بھی انہیں میں سے، اس میں کوئی پہلے جو پیغام تھا وہ میں نے الگ سے جو بیان کر دیا. ویسے مصرے میں بھی آئے گا، وہ بڑا سرسری گزر جائے گا. یہ جو میں نے خسرو اور امیر المومنین کی جو میں نے بات بتائی ہے، کہ اگر میں الگ سے نہ بتاتے تو شاید آپ اس پہ توجہ نہ دیتے. بہت سے دن ہے عید کے غدیر پھر غدیر ہے، علی نبی کا جانشین ہے باب شہر علم بھی، شریک نور مصطفیٰ ہے خیش اور وسیع ولی، وہ سب ہے پر نبی نہیں وزیر پھر وزیر. خوشی کے دن ہے فطر و اظہار مباہلا سبھی، جو معصیت سے پاک ہو وہ روز بھی ہے عید ہی. خوشی کے دن ہے فطر و اظہار مباہلا سبھی، جو معصیت سے پاک ہو وہ روز بھی ہے عید ہی. خوشی کے دن بہت سے ہیں غدیر پھر غدیر ہے،
جو مسند رسول پر بظاہر آ کے بیٹھے ہیں، خلیفہ ہو کے بھی وہ مشورہ علی سے لیتے ہیں، خلیفہ ہو کے بھی وہ مشورہ علی سے لیتے ہیں، ہے تخت وانی جانی شہر مشیر پھر مشیر۔ مسند رسول پر بظاہر آ کے بیٹھے ہیں، خلیفہ ہو کے بھی وہ مشورہ علی سے لیتے ہیں، ہے تخت وانی جانی شہر مشیر پھر مشیر ہے، ہلاک ہونے سے بچایا اس نے تم کو بارہا، اگرچہ تم نے ہر قدم پر مرتضیٰ کو دکھ دیا، مدد کو پھر بھی آئے گا امیر پھر امیر پھر امیر ہے، عوام ہو یا حکمران مدد ہی سے لیتے ہیں۔ سب جب میں نے پہلی بار سنا تھا کہ مولا نے غلام زادہ کہنے پر اور ناراض ہونے پر اس بچے کے اور اس کے باپ کے کہنے پہ کہ جاؤ لکھوا لاؤ، لکھ کے دے دیا، دل میں بڑا وہ ہوا کہ یہ تو بڑے غلط آدمی کو پرچی مل گئی، پھر خیال ہوا کہ مولا نے دیے تو کوئی مسئلہ ہوگا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک طرف تو غلام زادہ ہونے کی سند مل گئی، ایک طرف پھر ہم کائے کو برا والا کہتے ہیں، یہ اچھا نہیں سمجھتے، کم سے کم چلو برا والا تو کہتے نہیں جاتے، تو پھر کائے کو درجے کو برا سمجھتے ہیں۔ تو پھر پوچھا پھر علماء کرام، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ غلام ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلام کا نمک حلال ہونا بھی مسئلہ ہے۔ عوام ہو یا حکمران مدد ہی سے لیتے ہیں، غلام زادہ ہونے کی سند ہی سے لیتے ہیں، غلام ہو یا ہو پسر حقیر پھر تیرے معاملے میں کر رہے ہیں جو اگر مگر، مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا اصل نسخہ نہیں پڑھ سکتا، یہ آپ جمی بائی سے بعد میں سیکھ لیجیے۔ تیرے معاملے میں کر رہے ہیں جو اگر مگر، نبی کی شاہزادی حق نہیں ملا تو ہم نہ کر، خلیفہ ہو گیا تو کیا فقیر پھر خلیفہ ہو گیا تو کیا فقیر پھر فقیر ہے، اگرچہ حر نے شہ کی راہ روک کر برا کیا، وہ رات بھر یزیدی فوج میں اگر رہا تو کیا، اگرچہ حر نے شہ کی راہ روک کر برا کیا، وہ رات بھر یزیدی فوج میں اگر رہا تو کیا، وہ حق پہ ہوگا صبح دم ضمیر پھر ضمیر، اگرچہ حر نے شہ کی راہ روک کر برا کیا، وہ رات بھر یزیدی فوج میں اگر رہا تو کیا، وہ حق پہ ہوگا صبح دم ضمیر پھر ضمیر ہے۔
فروغ مقصد حسین آج بھی ہے اس کا کام. اس پردیس کو اور اس غربت کو آپ سے بہتر شاید کوئی نہ سمجھ سکے. فروغ مقصد حسین آج بھی ہے اس کا کام. وہ مسلم غریب و سفیر سید الانام. شہید ہو گیا تو کیا سفیر مجھے تقریباً 1 گھنٹے پڑھنا تھا اور وہ 1 گھنٹہ تقریباً ہو جائے. تو میں سب سے آخر میں مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کوئی محفل ہے یا نہیں جانا. تو لیکن آپ کا میرا ساتھ نہیں میرا آپ کے ساتھ تو انشاءاللہ جنت تک کا جلد وزیر ہے ہی نا. بخائے کلام انشاءاللہ. آپ بتائیے ہمارے سے بھائی پڑھتے رہتے ہیں جو وہاں سے آتے ہیں وہ بھی کیسٹ اور ٹیپ میں بھی. کیسٹ اور ٹیپ پہ میں کہوں کہ جمیل بھائی کہنے لگے آپ واپسی میں کچھ اپنے کیسٹ اور ٹیپ کچھ CD دوبارہ لیتے آئیے گا. تو یہاں مومن جو ہدیے کے لے لیتے ہیں. تو میں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک شرط میں لے آیا ہوں میں بارگاہ کو ہدیہ کر دوں گا جمیل بھائی کے پاس. میں نے کہا بات یہ ہے کہ بہت سارے مومن ہیں اچھے پڑھنے والے سننے والے. میں ان سے اگر اس کا ہدیہ لیتا ہوں تو یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. نہیں لیتا ہوں تو معاشیات کے خلاف. میں نے کہا ویسا ہے کہ نہ میں معاشیات کے خلاف ورزی چاہتا نہ اخلاقیات کی. تو میں نے کہا ایک سیٹ لے کے جس سے ناراض ہوں گے جمیل بھائی اس کے سپورٹ کر دوں گا اور آپ سب لوگوں کو اس کے پیچھے اپنے حساب سے ملے. تو بہت سارا کلام میرا بزرگوں کا اساتذہ کا بہت سارا کلیکشن جو ہے وہ میں یہاں چھوڑ جاؤں گا. کس کے پاس جس سے ہم نہیں میرا خیال یہ کہ بس اب وہ جے امام آئیں گے تعمیل حکم میں. دیکھیے شاید یہ آخری ہے بس آپ کے موبائل میں شاید نہیں آپ کا حکم ہے اور یہ ابھی بھی حکم ہی چل رہا ہے. ویسے کہاں بتاؤں یہ آپ کی محبت ہے. شاعر کو تو ویسے بھی موقع چاہیے. یہ اسٹاف ہر شاعر سے مت لیجیے گا. تو صاحب میں چونکہ سارے وہ سامعین میں زیادہ بیٹھا ہوں اس لیے مجھے سامعین کے احساسات کا پتہ ہے. زیادہ پڑھنے سے خود ہی ڈرتا ہوں. اور جتنی مومنین کی افورڈ کر سکے آدمی اتنا ہی پڑھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ میں تعمیل حکم کر رہا ہوں. اور یہاں آئے تھے ناصر زینی صاحب تو میں سمجھتا شاید میں پڑھا ہوگا مگر شاید موقع نہیں ہوا تو اس لیے مجھے اس کی تعمیل حکم میں شاید آپ حضرات کو سنا ہو. بہرحال یہ اس کے چند اشعار مرتبہ کے تعمیل حکم میں پیش کر رہا ہوں. نعرہ صلوات. جس کی باندھی ہے وہ حسین میرا ہے. موت جس پر مرتی ہے وہ حسین میرا ہے. جس کی سب خدائی ہے کبریا بھی اس کا ہے انبیاء بھی اس کے ہیں اوصیاء بھی اس کے ہیں اولیاء بھی اس کے ہیں. خلق ساری جس کی ہے ایسی نام کس کی ہے ایسا کس کا نانا ہے. ایک کا صدقہ کونو مکان ایک عرب کی ملکہ ہے. جو وقار ہستی ہے وہ
اسد اور جد ابو طالب ماں فاطمہ زہرا باپ کا لقب غالب جو عروج نسلی ہے جو عروج نسلی ہے میرا ہے جس کے در پر آئے ملک اپنی جھولیاں پھیلا جس کے در سے فطرت بھی آ کے بالوں پر لے جائے رضوان جس کا در بھی ہے میرا ہے امام حسین علیہ السلام بلند تر سلام جس کے دست قدرت میں باغ ہے مشیت کی جس کے دست قدرت میں باغ ہے مشیت کی جس کے دست قدرت میں باغ ہے نبوت کی دین کا تو کہنا کیا جب کہ خود مشیت بھی کلمہ جس کا پڑھتی ہے جس کے واسطے ناقا بن گئے ہوں خود سرور جس کے واسطے ناقا بن گئے ہوں خود سرور طول دے دے سجدے کو حکم رب سے پیغمبر جو خدا کی مرضی ہے ساتھ بیٹے راغب کو بخشے اپنی طفلی میں ایک حبیب ہی کو کیا دین کو ضعیفی میں جس نے زندگی دی ہے وہ حسین میرا ہے دی امان سر مقتل جس نے دشمن جان کو سر بلند جس نے کیا سر کٹا کے یزداں کو جس کی کج کلاہی ہے وہ میرا ہے فکر امت جد کی جس کو تھی تہے خنجر کی تلاوت قرآن جس نے نو کے نیزہ پر دین جس سے باقی ہے ہاتھ کٹ گئے پھر بھی بحر و برف قبضہ ہے ہاتھ کٹ گئے پھر بھی بحر و برف قبضہ ہے قبضہ کر کے دریا پر آج بھی جو پیاسا ہے جس کا ایسا بھائی ہے وہ میرا ہے کفر اوڑ کر آیا جب ملوکیت کی نقاب جس نے اپنے خطبوں سے اس کو کر دیا بے آپ جس کی خواہر ایسی ہے وہ حسین میرا ہے صفت جا پر ایک شاعر سود خوان آل نبی جس کو عزت و شہرت پنج تن کے در سے ملی جس کا فیض جاری ہے
میرا ہے. میں تو چاہ رہا تھا کہ بالکل بس اختتامی کلام جو آیا اور جو عریضہ بھی ہے اور اس طرح سبھی وہ پیش کروں، لیکن وغیرہ. ہاں ویسے میں نیا کہیں تو ویسے تو نیا پرانا رہتا ہے، مگر میں نیا سنا. نئے کلام میں خرابی یہ ہے کہ پرانا رہتا ہے، پڑھ دیا جاتا ہے. لیکن چلیے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو آپ تو لیکن ہم اس کے بغیر بھی وڈرا ہو جائے تو اس سے دگنے پاکستانی کرنسی میں واقع کر دیا کروں. نہیں اللہ آپ کو سلام کر کے برکت دے. میں صاحب ایسا کرتا ہوں کہ نیا کلام ہے اور اس کے بعد آپ خود ہی مجھ سے کسی نئے کلام کے لیے نہیں کہیں گے. ایسا کلام کرتا ہوں کہ آپ کہیں گے بتاؤ. تو اس کے بعد میں پھر اردو آئے کلام پیش کروں گا. ویسے یہ بتائیں جمیل بھائی کل کوئی میسج ہے؟ نہیں کہیں بہت دور پہ نہیں. اچھا چلیے محفل ہے یہ. آپ پہلے بتا دیں میں ادھر کے کلام نکالتا تھا اس طرح بات وہ ہے. چلیے میں دیکھتا ہوں اگر آپ رہے اس وقت تک تو اس کے بعد یہ کلام میں اور محمد جو پاک تینت ہے اصل اپنی عمل سے اپنے بتا رہے ہیں. بلا کی محفل سجا رہے ہیں. صفیں ادا کی بچھا رہے ہیں. خدا را سمجھو تو شیخ صاحب تمہیں جو حاکم بنا رہے ہیں. بٹھا کے تم کو علی کی مسند پر در حقیقت پھنسا رہے ہیں. تمہیں جو حاکم بنا رہے ہیں. بٹھا کہ تم کو علی کی مسند پر در حقیقت پھنسا قیامت تک پھنسا رہے. کرے نبی جو علی کی مدحت کہاں کسی کم نسب کی قسمت. کرے نبی جو ولی کی مدحت کہاں کسی کم نسب کی قسمت. جو ان کی عظمت کو جانتے ہیں وہی تو گن کے دار. بیکار بھکشو سوال نہ کر میراث جو چاہے ہم کو کہے. بیکار بھکشو سوال نہ کر میراث جو چاہے
کسی کی پرواہ کیوں ہمیں جب ہم ان کا ہی صدقہ کھا سوال نہ کر میرا جو چاہے ہم کو کریں کسی کی پرواہ کیوں ہمیں جب ہم ان کا بھی صدقہ کھا رہے ہیں جو ان کی گرد سفر بنے تھے جو ان کے قدموں سے مس ہوئے تھے جو ان کی گرد سفر بنے تھے جو ان کے قدموں سے مس ہوئے تھے وہ سارے ذرے ستارے بن بن کے عرش پر جگمگا کلیم بھی رشک کر رہے ہیں سنبھال ہوش و حواس اپنے کہاں کہاں مظہر العجائب کمال اپنے دکھا کبھی وہ کہتے ہیں تم بیدنی کبھی وہ کر دیتے ہیں اشارہ ادھر وہ پلٹا رہے ہیں سورج ادھر وہ مردے جلا پلٹا رہے ہیں سورج ادھر وہ مردے جلا رہے ہیں نسیریو شاپریو غالیو راپزی کا گلا کریں کیا جناب من آپ کے کمالات بھی تو کافی بنا آپ کے کمالات بھی تو کافر بنا رہے ہیں عجیب غیرت سے دیکھتے ہیں امین بہ جبرائیل ان کو کہ جس بلندی پر جا کے میر علی کی مدحت سنا یہی بناؤ وہی بناؤ رسول کو خاص حکم رب ہے یہی بناؤ ابھی بناؤ رسول کو خاص حکم رب ہے غدیر خون میں جبھی محمد علی کو مولا علم جو خیبر میں حق سے پایا تھا ہم نے اور غیر نے ہمارے ہم نے عین والا پایا تھا اور غیر نے الف والا پایا علم جو خیبر میں حق سے پایا تھا ہم نے اور غیر نے ہمارے جو عین سے ہم اٹھا رہے ہیں تو وہ الف سے اٹھا رہے ہیں
فاطمہ کہیں سے سبحان اللہ حسین کے جتنے ماتمی تھے وہ دیکھو جنت میں جا حسین کے جتنے ماتمی تھے وہ دیکھو جنت میں جا رہے ہیں زرار ہو یا سوال بیت منافقین آج تک نہ بدلے وہ مسجدیں بھی بنا رہے ہیں وہ اب بھی دروازے ڈھال رہے ہیں ظہور کی تھی جنہیں تمنا صفیں وہ اپنی درست کر لے ہمیشہ جن کو پکارتے تھے جو آنے والے تھے یہ طفل عباس ابن حیدر جسے کہیں فاطمہ بھی بیٹا یہ طفل عباس ابن حیدر جسے کہیں فاطمہ بھی بیٹا سمجھے عظمت کو اس کی جس کا حسین جھولا اس کی جس کا جھولا جھولا رہے ہیں یہ ساقیے کوثر بن حیدر حسین بن علی ان کو نہ بھولیو جو تیرے لشکر کو آج پانی پلا ہے نلغے اشقیاء میں تمہارے آقا تمہارے مولا صدائیں حلم کی آ رہی ہیں حسین تم کو بلا رہے ہیں حسین کے نام پر جہیں گے حسین کے نام پر بجائے آنسو لہو کا نذرانہ دے کے سب کو بتا رہے لحد میں آئے جو صبت جعفر کی بول منکر نکیر باہم ہم لوگ عام طور پر منکر نکیر کو منکر نکیر کہہ دیتے ہیں مگر یہ بچوں کے لیے میں نے بتا دوں گی لفظ منکر ہی لحد میں آئے جو صبت جعفر کی بول منکر نکیر باہم سوال چھوڑو سنو نئی من پہ بس جو یہ کہہ کے لا جناب گرامی اگر سیالکوٹی بھائی موجود ہیں تو ان کے لیے بہت ہی ٹپیکل کلام جب تک کسی کیسے ہیں ماشاءاللہ آپ بیٹھے ایسی جگہیں ایسے لوگ بھی آپ چلے جائیں گے پتہ نہیں چلے صاحب یہ سمجھ لیں آپ کے لیے تو بالکل ہے اور کہیں زیادہ پڑھا بھی نہیں ہے اور تازہ کلاموں میں سے ہے اور کسی کیسے میں کہیں نہیں ہے انشاءاللہ اس کے سارے شعر نہیں پڑھے جا سکتے ہیں جتنے پڑھے جا سکتے ہیں
वो मैं नजर समाप्त कर दूंगा। फिर एक तजुर्बाती मनफवत की गज़ल है, वो पढ़ के और जय माँ मांगे। मैं समझ रहा हूँ कि देर खासी हो गई है। नहीं जिसका वक्त पूरा होता गया चाप खिसकता चला गया। आखिर में मैं सियालकोटी में जमीन भाई और मेरी भाई रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा तो बहुत तशवीश की बात है। चलो ज़ुल्फ़ीरा गदीर की बातें, इब्तिदा और अखीर की बातें, ज़ुल्फ़ीरा गदीर की बातें, बंदे लम यलिद वलम यूलद, बंदे लम यलिद वलम यूलद, दस्ते रब्बे कबीर की बातें, मुस्तफा को न क्यों लगे अच्छी, मुस्तफा को न क्यों लगे अच्छी, अपने प्यारे वज़ीर की बातें, हुब्बे ग़ैदर बिलाए आले नबी, हुब्बे ग़ैदर बिलाए आले नबी, हैं ख़मीर और शीर लापता गलता शबे इसरार, लापता गलता शबे इसरार, हैं जनाबे अमीर की बातें, हैं ये शूरा सकीफा और इजमाम, हैं ये शूरा सकीफा और इजमाम, ना खलफ बेज़मीर की बातें, इन सकीफा मिजाज लोगों से, इन सकीफा मिजाज लोगों से, कीजिए क्या गदीर अच्छी लगती हूँ जिनको इब्न ज़ियाद। वहाँ पर अभी जानने वाले जानते हैं कि इब्न ज़ियाद और इब्न कसीर होना कितनी बुरी बात है। अच्छी लगती हूँ जिनको इब्न ज़ियाद और इब्न कसीर, हैदरियम कलंदरम मस्तम, हैदरियम कलंदरम मस्तम, है कलंदर कबीर की सब जो कराची वाले हैं वो तो जानते हैं, जो इंडियन नेशनल है उनके लिए बता दूं कि हमारे यहाँ एक कराची का एक मुज़ाफ़ाती इलाका है, उसका तस्वीर भी आता है। शेख करता है ज़िक्र खुल्द से, शेख करता है ज़िक्र खुल्द से, जैसे नाढ़ी मली
تنگ دستوں کو غاصبوں کو چھوڑ تنگ دستوں کو غاصبوں کو چھوڑ کر وہی دستگیر کر وہی دستگیر کی بات. ایک زمانے میں کتاب کراچی میں بہت ملا کرتی تھی, چھوٹی سی, کرامات غوث پاک, بڑی عجیب عجیب اس میں باتیں ہوتی ہیں, اللہ معاف کرے. اب انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے, اب انہوں نے وڈرا کر لیے یا ادھر کر دیے. کچھ رلاتی ہیں کچھ ہنساتی ہیں, کچھ رلاتی ہیں کچھ ہنساتی ہیں, ہم کو پیران پیر. حضرات یہ فضول سے اشعار آپ نے قسم کیا, آپ کو بیٹھے میں آپ کو تجرباتی منقبتی بدل ہے تو اس کے پھر اشعار نظر سماعت کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب امام آئیں گے. اور محمد صلی اللہ ایسے ویسوں سے پیار مت کیجو, ایسے ویسوں سے پیار مت کیجو, یہ خطا بار بار مت کیجو. چھوڑ دیتا ہے ساتھ مشکل میں, چھوڑ دیتا ہے ساتھ مشکل میں, شیخ پر مت کیجو. گر ہے یاد تنی کا دعویدار, گر ہے یاد تنی کا دعویدار, وقت نصرت پر مت کیجو. جب پکاریں تمہیں امام زمان, چلیے ضمن بات آئی گئی ہے تو عرض کروں. یہ کبھی کبھی خیال ہوتا تھا کہ اور ائمہ کے نام پر بھی ویسے تو درود بھیجا جاتا ہے, گردن اور سر تسلیم کیا جاتا ہے, لیکن بطور خاص امام دوران کا جب تذکرہ یا نام آتا ہے ان کا البتہ اصل نام لیتے ہی نہیں ہیں. احترام ان کے القاب بھی یا تذکرہ بھی آتا ہے تو باقاعدہ اس لیے کہ وہ حاکم وقت ہیں ظاہر ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے عالم دین مولانا غلام عباس رئیس, انہوں نے فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ مومن کو چاہیے جہاں یہ حکم ہے کہ وصیت نامہ روزانہ ساتھ سے نسرانے رکھے سو, تو وہاں یہ بھی ہے کہ ہر وقت وہ نہ جانے کب جو ہے امام کو ظہور ہو جائے اور آواز وہ دیں تو تاخیر نہ ہو, ہر وقت ایک سپاہی کی طرح ہر وقت مستعد رہنا چاہیے. تو آدمی کو جیسے فوراً اسے ہتھیار بھی جو ہے وہ رکھنا چاہیے سنبھال کے جو بھی ہے اس کے پاس, اور اسے بالکل تیار یعنی حالت قیام میں بالکل تیاری میں. تو یہ جو آپ ہم کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں جو ایک دم سے جھٹکے سے اٹھتے ہیں, تو اس میں ہمارے جو بزرگوں نے جو آپ کی ہماری تربیت کی ہے تو وجہ چاہے معلوم ہو یا نہ ہو, مگر اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کو ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے. اور ایک دم سے جو ہم ہوتے ہیں تو احترام کے علاوہ ورنہ تو ان سے اوپر والے ان سے زیادہ جھکنے اور اس احترام کے جو ہے وہ مستحق ہیں, لیکن یہ ہماری آپ کی تیاری ہے لپکنے کی بالکل. اور جب بات توجیہ کی آئی ہے تو ہمیں نہیں معلوم ہوتی بہت
بہت ساری باتیں ہم زیارت پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمارے صرف سلام کرتے ہیں، بہت سارے کھڑے رہتے ہیں، بہت سارے دیہات جو بھی ہے باہر اپنا اپنا طریقہ ہے جو ہم انگلی کا اشارہ اور کرتے ہیں اس طرف. تو یہ حضرت مسلم کی یہ سنت ہے کہ جب انہوں نے جب وقت شہادت وقت گرائے جانے لگے کوٹے سے تو اس وقت انہوں نے پھر وہاں سے تو انہوں نے اس طرح رک کر کے السلام علیکم یا آباد اللہ اشارہ انہوں نے اس طرف جو ہے وہ جو راستہ تھا کوفے کی طرف آنے کا اس طرح رک کر کے انہوں نے کیا تھا. تو حضرت مسلم کی سنت میں یہ آپ ہم جو ہے تو اگر آپ انگلی اٹھائیں گے اس طرف انگلی کر کے زیارت پڑھیں گے اس خیال کے ساتھ تو یقیناً آپ کو حضرت مسلم کی تاثیر اور ان کی سنت کو زندہ کرنے کا اضافی ثواب ملے گا. گر ہے یا لیتنی کا دعویدار وقت نصرت پر مت کے جو جب پکارے تجھے امام زمان سر کو گردن پوار مت کے ہو جو مقروض آیت ہر کے ان سے بالکل ادھار مت کے اے مقصر علی کا بغیر مدد اے مقصر علی کا بغیر مدد قبر میں انتظار قبر میں انتظار مت کے جو جس سے ناراض ہو علی و بطول جس سے ناراض ہو علی و بطول وہ روش اختیار مت کے جو تمغے سینے پائیں جو ماتم کے تمغے سینے پائیں جو ماتم کے فسق سے داغدار مت کے جو میں ہوں محتاج غیر کا تیرے میں ہوں محتاج غیر کا تیرے ایسا پروردگار مت کے جو سزا ہو لغت میں دیری جو سزا ہو لغت میں دیری جو حشر میں شرمسار مت کے جو مجلس محفلیں ہیں عین عشق مجلس محفلیں ہیں عین عشق عشق کو کاروبار عشق کو کاروبار مت کے جو اب رعایت کسی منافق سے اب رعایت کسی منافق سے صاحب ذوالفقار مت کے جو ایک شعر رہ گیا تھا اس میں جو ویسے کٹا ہوا ہے لیکن میں آپ کے لیے اسے پیش کر رہا ہوں. اونٹ والی کا اب زیادہ لحاظ اونٹ والی
شاہد کے بس یہ آخری کلام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بالواسطہ طور پہ ہمارے بھائیوں کی وساطت سے نیا قرآن کلام آپ تک پہنچتا رہے گا۔ اللہ آپ کو میں سماعت اور صحت و سلامتی کے محفوظ رکھے اللہ کی شر مصیبت سے۔ اور یہ میں تعمیل رکن میں یہ میں اس کے بن اور اس میں یقیناً صرف میں بنا ہوں معذرت خواہ ہوں اس مداخلت کی، لیکن یہ دو اعلان سماعت فرما لیجیے۔ کل بعد نماز ظہر حیدرآباد کالونی میں محفل مباحلہ منعقد ہوگی، محترم سفیر جعفر صاحب اس میں اپنا کلام پیش کریں گے، اور کل رات کو 9 بجے جسے مارجہ میں ایک مجلس عیزہ بسلسلہ ایصال ثواب ہمارے اقتدار ہے والدہ کے سلسلے میں منعقد ہوگی۔ اس میں سوز خوانی اور مرثیہ خوانی سفیر جعفر صاحب کریں گے، اور اس کے بعد شیخ مہدی خطاب فرمائیں گے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔